بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر فائقہ اویس, سینئر کنسلٹنٹ آبسٹریشین اینڈ گائنوکالوجسٹ, اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت اہم بھی ہے اور بہت عام بھی, اور وہ موضوع یہ ہے کہ نئے آنے والے ننھے مہمان کی پیدائش نارمل طریقے سے ہوگی یا آپریشن کے ذریعے سے. جب بھی کسی گھر میں یہ خوشخبری آتی ہے تو ایک سوال فوراً پیدا ہوتا ہے کہ یہ نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہوگی یا آپریشن کے ذریعے سے. اور یہ سوال اتنا کامن ہے کہ جب بھی کوئی نئی ماں بننے والی خاتون ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو وہ یہ سوال ضرور پوچھتی ہے. پھر صرف یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں, تو دونوں خاندان بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیدائش کس طرح سے ہوگی, اور ماں باپ جو ہیں, جو آنے والے بچے کے ننھے مہمان کے ماں باپ ہیں, وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور اس بارے میں فکر مند بھی ہوتی ہیں. اور یہ بہت اہم سوال ہے, اس کا جواب ضروری بھی ہے, اور یہ اہم اس لیے ہے, ایک تو یہ کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے ارینجمنٹس ہیں اور جو پھر ڈیلیوری کے بعد کی کیئر ہے, اس کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہے. ایک بات تو جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچے نارمل طریقے سے ہی پیدا ہوتے ہیں, اور لیکن آج کی دنیا میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیزیرین سیکشن کا ریٹ پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہو گیا ہے. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اب اسٹڈیز رپورٹ کی جاتی ہیں, اسٹیٹسٹکس اس میں کہتے ہیں کہ 32.2% ہے, یعنی 100 میں سے 32 بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے. یو کے میں یعنی برطانیہ میں 100 میں سے 20 بچے جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یعنی 20% ہے وہاں پر ریٹ. اور ہمارے ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 25 سے 28% ہے, لیکن اس میں ان ڈیلیوریز کو کاؤنٹ ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہوگا جو گھروں میں ہوتی ہیں. اب اس بڑھتے ہوئے ریٹ کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو سیزیرین سیکشن کا محفوظ ہونا بھی ہے, اور اس لیے بعض اوقات جہاں پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ اگر تھوڑا بہت خطرہ ہے تو رسک لے کر بھی نارمل پیدائش کی جائے, اب ڈاکٹرز اور فیملیز اس چیز کو ترجیح دیتی ہیں کہ زیادہ محفوظ طریقے سے کو اختیار کیا جائے, اور اس میں اگر سیزیرین سیکشن کی ضرورت ہے تو اس کو کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بعض اوقات اس میں ماں اور فیملی کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے, جس کو ہم سیزیرین ڈیلیوری اور میٹرنل ریکویسٹ بھی کہتے ہیں, اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. بس بات یہ ہے کہ پیدائش کا طریقہ جو بھی ہو, اس کا فیصلہ اس بات پر کیا جاتا ہے کہ ماں اور بچے کی حفاظت کس چیز میں ہے. اگر نارمل پیدائش میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے, لیکن اگر ماں کو یا بچے کو یا دونوں کو خطرہ ہے تو پھر سیزیرین کے ذریعے پیدائش کی جاتی ہے. یہ ایک یونیورسل رول ہے اور ہر ڈاکٹر اس چیز کو سامنے رکھتا ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کے آغاز میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیدائش سیزیرین کے ذریعے سے ہوگی یا نارمل طریقے سے. مثال کے طور پر جب 2 یا 2 سے زیادہ بچے پہلے سیزیرین کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہوں تو پھر تو یہ طے ہوتا ہے کہ اب اگلا بچہ جو ہے وہ سیزیرین ہی کے ذریعے سے پیدا ہوگا. اور دوسری صورت میں بھی 9ویں مہینے کے آغاز میں سوائے ایمرجنسی سیزیرینز کے یہ تقریباً اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیدائش قدرتی ہوگی, یعنی نارمل ڈیلیوری ہوگی, یا سیزیرین کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیزیرین کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کن وجہ سے سیزیرین کے ذریعے بچے کی پیدائش کرنی پڑتی ہے, تو ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک جو صورتحال ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیسنٹا پریویا. پلیسنٹا پریویا کا مطلب ہے, پلیسنٹا تو آول کو کہتی ہے, اور پریویا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آنا, یعنی جو اب آمل بچے سے پہلے ہوتی ہے, ماں کے جو رحم ہے اس کے منہ کے سامنے ہوتی ہے, اور یہ جو رحم اور رحم کا منہ ہے یہ بچے کی پیدائش کا راستہ ہے. تو جب آمل بچے کی پیدائش کے راستے میں پہلے آ جاتی ہے اور بچہ آمل سے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو پلیسنٹا پریویا کہتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے شروع میں آمل تھوڑی بہت نیچے ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے حمل کی مدت آگے بڑھتی ہے اور رحم کا حجم یا سائز بڑا ہوتا ہے تو پلیسنٹا جو ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ کر جاتا ہے, تو پلیسنٹا اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن جب پلیسنٹا یا آول پورے کی پوری ہی رحم کے نیچے والے حصے میں ہو یا اس کا بڑا حصہ رحم کے نیچے والے حصے میں ہو تو یہ ممکن نہیں رہتا, اور اس صورت میں اگر نارمل ڈیلیوری کی کوشش کی جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حامل ہے یا پلیسنٹا ہے
اس میں بہت لو پریشر پر بہت زیادہ خون آتا ہے، اور اس لیے کہ بچے کو بہت زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ساری غذا اسی خون سے لیتا ہے. اور جب خدا نہ کرے آمل پہلے ہو، پلیسنٹا پریویا ہو، اور اس صورت میں پیدائش کی کوشش کی جائے، تو وہ آمل جب اکھڑتی ہے تو اس میں سے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آمل میں سے یا پلیسنٹا میں سے خون ایسا آتا ہے جیسے آپ نلکے کا پانی کا نل کھول دیں نا، تو اس میں سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان جا سکتی ہے. اس لیے اس طرح کی صورتحال میں پیدائش کا عمل سیزیرین سیکشن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. ایک بات اور اس معاملے میں بہت اہم ہے کہ اگر پلیسنٹا پریویا میجر ہے، یعنی پلیسنٹا کا بڑا حصہ بچے دار رحم کے منہ کے سامنے ہے، یا پورے کا پورا جو پلیسنٹا یا آمل ہے وہ رحم کے منہ کے سامنے ہے، تو اس کا آپریشن بھی ایسے ہسپتال میں کیا جانا چاہیے جہاں پر ماہر اور سینئر ڈاکٹر موجود ہوں، بے ہوشی کے لیے بھی اور آپریشن کرنے کے لیے بھی، یعنی گائنوکالوجسٹ بھی اور اینستھیٹسٹ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ بلڈ بینک ہو، خون کا انتظام ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسے کیسز میں اکثر خون لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو رحم ہے اس کو نکالنا پڑ جائے بچے کی پیدائش کے دوران ہی. یہ سب چیزیں تو اس بارے میں تھیں. اب دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے پیدائش کا جو عمل ہے وہ سیزیرین کے ذریعے سے پورا کرنے کی، وہ ہے کہ بچے کی پوزیشن نارمل نہیں ہے. یہ لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن نارمل نہیں ہے. تو آئیے آج سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. بچے کی پوزیشن جو نارمل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا سر نیچے ہوتا ہے، اور ٹانگیں جو ہیں وہ اس کے رحم کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہیں. اور جب پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے تو بچے کا سر آہستہ آہستہ نیچے آ جاتا ہے، اور جب رحم کا منہ پورا کھل جاتا ہے یعنی 10 سینٹی میٹر، تو اس کے بعد سب سے پہلے سر باہر آتا ہے، اس کے بعد کندھے، اور پھر پوری باڈی جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. یہ جو سر نیچے ہونا ہے اس کو کیفیلک پریزنٹیشن کہتے ہیں، اور یہ ایک نارمل پوزیشن ہے. اب جو ایب نارمل پوزیشنز ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک کو ہم بریچ کہتے ہیں یعنی بچے کا الٹا ہونا، اور دوسرے کو ٹرانسورس لائی کہتے ہیں یعنی بچے کا آڑا ہونا. بریچ کیا ہے؟ بریچ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا سر جو ہے وہ رحم کے اوپر والے حصے میں ہے اور ٹانگیں نیچے والے حصے میں ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ پیدائش کا عمل ہوتا کس طرح سے ہے. رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب پیدائش کا عمل وقت قریب آتا ہے اور حمل کے دن پورے ہو جاتے ہیں، تو رحم اپنے اندر موجود بچے کو باہر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہارمونز کے اثر کے زیر اثر رحم کے جو عضلات ہیں یعنی اس کے جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کرتی ہیں، وہ سکڑتے ہیں، اور وہ جب سکڑتے ہیں تو پین پیدا ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور ان سکڑنے کے عمل کے ساتھ بچہ نیچے کی طرف آتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحم کا منہ بھی کھلتا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر سکڑنے کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کو آکسیجن ملتی رہے، اس لیے کہ جب وہ سکڑیں گے تو بچے کو آکسیجن نہیں ملتی، لیکن جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو بچے کو آکسیجن ملتی ہے. اور جب پیدائش کا عمل قریب ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر شروع ہو جاتا ہے تو ہر 2 منٹ کے بعد تقریباً 1 منٹ کے لیے جو رحم کے مسلز ہیں یا عضلات ہیں وہ سکڑتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ بچے کو نیچے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو رحم کو یہ پتہ چل جاتا ہے، یوٹرس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ پینز یا یہ دردیں جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں. بچے کے الٹے ہونے کی صورت میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جب بچے کی ٹانگیں اور اس کے جسم کے باقی سارے حصے باہر نکل آئیں اور صرف سر باقی رہ جائے، تو رحم یہ سمجھے کہ اب چونکہ پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا تو اس لیے مزید سکڑنے کی یا کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورت میں بچے کا سر ماں کے رحم کے اندر ٹریپ ہو سکتا ہے. اور سر چونکہ بڑا ہے، باقی جسم کے حصے تو سافٹ ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، ان کا باہر آنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ سر کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنا زیادہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ صورتحال بچے کے لیے آکسیجن کی کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اس کو پرماننٹ انجری ہو سکتی ہے، یا اس میں خدا نخواستہ بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہماری گائیڈ لائن آئی تھی آل اوور دا ورلڈ، اور جس میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی بچے الٹے ہوں ان سب کو آپریشن کے ذریعے پیدا کیا جائے. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے دوبارہ جب تحقیق کیا تو اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کچھ خاص کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے کہ جس کے تحت جو الٹے بچے اس کرائیٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہوں
ان کی نارمل طریقے سے بھی پیدائش کی جا سکتی ہے، جس کو اسسٹڈ بریچ ڈیلیوری کہتے ہیں. اور اسسٹڈ بریچ ڈیلیوری کو لانے کی بھی ایک وجہ یہ ہے تاکہ آپریشن کا یعنی سیزیرین کا ریٹ کم ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں ان میں بھی کمی آ جائے. تو اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے جو انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اور دوسرا ایک جو طریقہ ہے جو الٹے ہونے والے بچوں کو آپریشن سے بچانے کے لیے یعنی ماؤں کو آپریشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو جب 36 ہفتے ہو جائے حمل کی مدت، تو 36 ہفتے یا اس کے بعد بچے کو گھما کر اس کا سر جو ہے وہ نیچے لانے کی کوشش کی جائے. اس کو ایکسٹرنل کیفالک ورژن کہتے ہیں اور یہ کافی محفوظ طریقہ ہے، لیکن اس کی کامیابی کا تناسب 50-50 ہے. یعنی اگر 100 خواتین کی ایکسٹرنل کیفالک ورژن کی جائے تو ان میں سے 50 کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم الٹے بچے کو جو ہے وہ آپریشن سے ماں کو آپریشن سے بچا سکتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ آڑا، یعنی جو بچہ جو ہے وہ ٹرانسورس ہے اور اس کا سر جو ہے وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ یا تو رحم کے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے. اس میں کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایسے بچوں کو آپریشن کے ذریعے سے ہی پیدائش کیا جائے اور یہی محفوظ ترین طریقہ ہے. جو بریچ ڈیلیوری کے لیے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش نارمل ہو تو آپ ایسی ڈاکٹر کے پاس جائیے جہاں پر یہ جو اس معاملے میں ماہر ہو. اور اگلا سبب جو آپریشن کے ذریعے سے پیدائش کا ہے وہ ہے جب ایک سے زیادہ بچے ہوں. اگر 2 بچے ہوں یعنی ٹوینز ہوں اور دونوں بچوں کا سر رحم کے منہ کی طرف ہو یعنی دونوں کی پریزنٹیشن کیفالک ہو اور کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو نارمل طریقے سے پیدائش ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک بچے کا سر نیچے ہو اور دوسرے کا آڑا ہو یا اوپر کی طرف ہو تو بہتر ہے کہ اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ آپریشن کے ذریعے سے پیدائش ہو. جب 2 سے زیادہ بچے ہوں جیسے ٹرپلٹس ہوں یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں تو یہ بات طے ہے کہ ان کی پیدائش آپریشن کے ذریعے سے ہی ہوگی. ایک اور وجہ جس میں پیدائش نارمل طریقے کی بجائے آپریشن سے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکروسومیا. اور میکروسومیا کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا وزن زیادہ ہے. اور اس وزن کا ہم اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ الٹراساؤنڈ ہے. الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے ہم بچے کی میجرمنٹس لیتے ہیں اور اس سے ہم ایسٹیمیٹڈ فیٹل ویٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور ایسٹیمیٹڈ فیٹل ویٹ اگر 4.5 kg یعنی 4.5 کلو یا 4.5 کلو یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جہاں پر پیدائش نارمل طریقے سے نہیں کی جاتی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ رحم کے اندر رسولیاں ہیں، خاص طور پر نیچے والے حصے میں. اگر رحم کے اوپر والے حصے میں رسولی ہے یا سائڈ پہ ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رحم کے نیچے والے حصے میں یعنی سروکس کے آس پاس رسولیاں ہیں تو اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ رسولیاں بچے کے سر کو نیچے کی طرف نہ آنے دیں اور اس میں رکاوٹ بنے، تو اس صورت میں آپریشن کے ذریعے سے پیدائش ہوگی. اسی طرح بعض اوقات پیلوس کے جو فریکچرز ہیں ان کی وجہ سے جو پیلوس ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے، یعنی وہ راستہ جو بچے کی پیدائش کا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے جس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ باہر آ سکے. تو یہ کم ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نارمل طریقے سے پیدائش نہیں کی جاتی بلکہ آپریشن کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اسی طرح کچھ ایسی ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں جو پیدائشی نقائص جن کو ہم کہتے ہیں یا کنجینیٹل میل فارمیشنز کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے یعنی شروع سے ہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ویجائنل سیپٹم ہے یا ویجائنل ایٹریزیا ہے یا ہائپوپلاسٹک سروکس ہے یا ہائپوپلاسٹک ویجائنا ہے یا بائیکارنیٹ یوٹرس ہے جس میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ جس سے وہ نیچے سے اپنی پیدائش کے راستے سے نہیں آ سکتا، تو ان صورتوں میں بھی آپریشن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بچے کے ایسے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے اگر ماں کو کوئی اور وجہ نہیں بھی ہے تو اس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو آپریشن کے ذریعے سے پیدا کیا جائے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ بچے کا سر بہت بڑا ہے کچھ جو کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز ہیں ان کی وجہ سے، جس کو ہم ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں، کہ اس میں سر بعض اوقات 10 سینٹی میٹر سے کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کا نیچے آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اس میں بھی محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کے ذریعے سے ایسے بچے کو پیدا کر لیا جائے. اسی طرح اومفیلوسیل اور گیسٹروسکائسس ایک ایسی اب نارمیلٹیز ہیں جن میں پریفر یہ کیا جاتا ہے
کہ آپریشن کے ذریعے سے ہی بچے کی پیدائش ہو، اور ان ایب نارمیلٹیز میں بچے کی جو سامنے کی پیٹ کی جلد ہے وہ نہیں ہوتی، یا اس میں سے اس کی جو ہے ایمبلائکس ہے اس میں سے اس کی انٹسٹائن باہر آ جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آپریشن سے ہی بچے کی پیدائش کی جائے۔ اسی طرح سے ایک انفیکشن ہوتا ہے جو ایکیوٹ ہرپس زوسٹر ہے، اگر وہ ہو تو اگر ایکیوٹ فیز میں ہے تو اس میں بھی بچے کو آپریشن کے ذریعے سے ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہم پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ پیدائش نارمل طریقے سے نہیں ہوگی اور آپریشن سے ہی ہوگی، لیکن بعض اوقات سب کچھ نارمل ہوتا ہے اور عین وقت پہ پتہ چلتا ہے کہ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ تو آپریشن سے پیدا ہوگا، تو اس میں سب لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ڈاکٹر سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اب تک تو سب کچھ نارمل تھا، تو عین وقت پہ ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اس کو ہم ایمرجنسی سیزیرین سیکشن کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ڈیلیوری جو بالکل بھی نارمل ہو، اس میں کچھ حد تک اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ دوران پیدائش کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے جس کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑ جائے۔ تو اس میں ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں امبلائکل کارڈ پرولیپس، یعنی بچے کا ناڑو جو ہے وہ بچے سے پہلے باہر آ گیا ہے، اور چونکہ اس امبلائکل کارڈ کے ذریعے سے بچے کو پوری غذا ملتی ہے، اور اگر امبلائکل کارڈ باہر آ گیا ہے تو اس میں پھر وہ باہر آتے ہی اس میں اسپیزم ہو جاتا ہے اور بچے کی طرف خون کی سپلائی رک جاتی ہے، اس وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور اس میں ایمرجنسی سیزیرین کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کافی کریش سیزیرین ہوتا ہے، یعنی جس کو فوراً جس میں بچے کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو ایمرجنسی سیزیرین کی ہے وہ بچے کی دھڑکن کا کمزور ہونا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بچے کے دل کی دھڑکن اس وقت کمزور ہوتی ہے جب بچے کو آکسیجن کم مل رہی ہو اور اس کی زندگی کو خطرہ ہو، تو اس میں ایک خاص لیول تک اگر بچے کے دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے تو اس میں پھر پیدائش کا سب سے محفوظ طریقہ آپریشن یعنی سیزیرین سیکشن ہی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ایمرجنسی سیزیرین سیکشنز کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رحم کا منہ پوری طرح سے نہیں کھلا، یعنی سروکس جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر تک ڈائلیٹ نہیں ہوا، بہت اچھی دردیں بھی آ رہی ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد تقریباً 1 منٹ کی درد بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس میں رحم کا منہ پوری طرح سے نہیں کھلتا، یا دردوں کے باوجود کئی گھنٹے تک بچے کا سر جو ہے وہ نیچے نہیں آتا، تو اس صورت میں پھر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہی سب سے زیادہ آپریشن کے ذریعے پیدائش کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن نہ کیا جائے یا آپریشن نہ کرنا پڑے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں آپریشن کے ذریعے سے پیدائش کرنا ممنوع ہے۔ اس میں ایک تو پیدا ہونے والے بچے کی وہ ایب نارمیلٹیز ہیں جن کی وجہ سے بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم اینکیفلی کہتے ہیں، جس میں بچے کی سر کی ہڈی نہیں بنی ہوتی، اور ایسے بچے پیدائش کے فوراً بعد یا 1 سے 2 گھنٹے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ہی اس کی تشخیص ہو اسی وقت فوراً ایسے بچے کو ابورٹ کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس کے لیے آپریشن نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ یہ ایب نارمیلٹیز زندگی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ماں کی سیویئر پلمنری پرابلم ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری جو اس کے سانس کے نظام کو بہت شدت سے متاثر کر رہی ہے، اس میں اگر آپریشن کے ذریعے سے پیدائش کی جائے گی تو وہ اس جو ماں کے سانس کا نظام ہے وہ آپریشن کا بوجھ اور بے ہوشی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اور اس صورت میں ماں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتحال ہوتی ہیں جن میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ سیویئر کارڈیک ڈیزیز ہے، یعنی ماں کو اگر دل کی شدید بیماری ہے اور اس کا ایک پورا کرائیٹیریا ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کو آپریشن کے ذریعے سے ہی کیا جائے، اس لیے کہ اس صورت میں ماں جو ہے وہ زور نہیں لگا سکتی، اور جب وہ زور لگائے گی تو اس کے دل کے اوپر اثرات پڑیں گے جن کو اس کا دل برداشت نہیں کر سکے گا، جس میں ایک والسلوا مینیور ہے جو کہ کرنا اس میں ممنوع ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر آپریشن سے ہی پیدائش کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں CDMR یعنی سیزیرین ڈیلیوری آن میٹرنل ریکویسٹ۔ یہ ایک نسبتاً نئی چیز ہے اور بہت ساری مائیں اور بہت ساری فیملیز یہ چاہتی ہیں کہ بجائے یہ کہ وہ انتظار کرتے رہیں کہ اب پینز شروع ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیدائش کا قدرتی عمل ہو جو آخری 1-2 ہفتوں میں جا کر بہت انسرٹن ہوتا ہے، تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی بجائے ہم
آپریشن کے ذریعے سے ہی بچے کی پیدائش کریں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر مائیں اور فیملیز جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے سے ہی بچے کی پیدائش چاہتی ہیں. اس کو سیزیرین ڈیلیوری اور میٹرنل ریکویسٹ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اور وجہ نہ ہو آپریشن کرنے کی، صرف یہ آپریشن ماں باپ اور خاندان کی ریکویسٹ پر کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ایسے آپریشن بھی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح پیشنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے سے انکار کر سکتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ ایسے آپریشنز نہیں کرتے، یعنی CDMR والے آپریشن وہ نہیں کرتے، تو وہ ایسے مریضوں کو انکار کر سکتے ہیں اور مریض کسی دوسرے ہاسپٹل جا کر یہ آپریشن کرا سکتا ہے. ایک اور بات جو اس کے بارے میں ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی مائیں جو بڑی فیملی چاہتی ہیں، یعنی جن کے زیادہ بچے ہوں، تو ان کے لیے بھی سیزیرین ڈیلیوری اور آن میٹرنل ریکویسٹ سوٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 آپریشن کے بعد ہر آپریشن کے ساتھ خطرات بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے جو مائیں بڑی فیملیز چاہتی ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ اس کو ایوائڈ کریں یا اس سے احتیاط کریں. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے کی اس بارے میں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ.